عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، کس چیز کے بارے میں وہ آپس میں سوال کر رہے ہیں؟ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ، کیا اس بڑی خبر کے بارے میں؟ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ، وہ کہ جس میں وہ اختلاف کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 1 تا 3۔ اس صورت میں قیامت کے حق ہونے کے دلائل اور اس کے کچھ احوال بیان کیے گئے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید و رسالت پر ایمان لانے کی دعوت کے ساتھ ساتھ یہ بتایا کہ ایک دن تمہیں زندہ ہو کر اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور تمہیں تمام نیک و بد اعمال کی جزا ملنی ہے، تو سننے والوں نے آپس میں سوال شروع کر دیے کہ کیا واقعی قیامت ہوگی؟ آیا یہ ممکن بھی ہے؟ پھر وہ قیامت کس طرح ہوگی؟ وغیرہ وغیرہ۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ نمبر 2، النبأ العظیم، اس سے مراد قیامت ہے۔ اس میں اختلاف یہ ہے کہ کوئی تو مانتا ہی نہیں کہ قیامت ہوگی، کوئی مانتا ہے مگر اسے یقین نہیں، کوئی کہتا ہے مٹی ہو جانے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتے ہیں، یہ تو عقل ہی کے خلاف ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ جسم زندہ نہیں ہوں گے بلکہ سب خوشی اور غم روح ہی پر گزرے گا، وغیرہ وغیرہ۔ کَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ، ہرگز نہیں، عن قریب وہ جان لیں گے، پھر ہرگز نہیں، عن قریب وہ جان لیں گے۔ آیت نمبر 4 اور 5۔ کَلَّا سَيَعْلَمُونَ، کَلَّا کا لفظ عربی میں عموماً اپنے سے پہلے والے کلام کو غلط اور بعد والے کلام کو صحیح قرار دینے کے لیے آتا ہے۔ مطلب یہ کہ قیامت کے متعلق اختلاف ڈالنا، انکار کرنا یا شک کرنا بالکل غلط ہے، اور اس کا آنا بالکل یقینی ہے۔ نمبر 2، سیعلمون، عن قریب وہ جان لیں گے، یعنی اگر ان کی عقل قیامت کو نہیں مانتی اور اس میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں تو مرنے سے تو نہ یہ انکار کر سکتے ہیں، نہ شک کر سکتے ہیں، اور نہ ہی اس میں کسی کا اختلاف ہے، تو بس مرنے کی دیر ہے، اس کے ساتھ ہی قیامت اور دوسری تمام حقیقتیں جنہیں یہ لوگ خلاف عقل قرار دے رہے ہیں سب ان کی آنکھوں کے سامنے آ جائیں گی۔ تاکید کے لیے دوبارہ ثم کلا سیعلمون فرمایا ہے۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا؟ آیت نمبر 6۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، اللہ تعالیٰ نے قیامت کا یقین دلانے کے لیے اور ان کی عقلوں کو جھنجھوڑنے کے لیے اپنی قدرت کے چند عجائب پیش فرمائے ہیں کہ عقل سے پوچھو کہ اتنے بڑے بڑے کام کرنے والے کے لیے تمہیں دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل ہے؟ اور وہ عجائب بھی خود تمہارے گرد و پیش اور تمہاری ذات میں موجود ہیں۔ نمبر 2، فرمایا جہاں رہتے ہو اسی کو دیکھ لو، کیا عقل میں آ سکتا ہے کہ اتنی بڑی زمین کو ہم نے کس طرح پیدا کیا اور کس طرح بچھونے کی طرح بچھا دیا ہے۔ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، اور پہاڑوں کو میخیں۔ آیت نمبر 7۔ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، اور زمین کا توازن قائم رکھنے اور اسے مسلسل زلزلے کی کیفیت سے بچانے کے لیے اس میں پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا۔ اوتادن، وتد ان کی جمع ہے میخیں۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا۔ آیت نمبر 8۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، خود اپنے آپ کو دیکھ لو، ہم نے تمہیں نر اور مادہ پیدا کیا، مختلف رنگوں، بے شمار شکلوں اور صورتوں میں پیدا کیا۔ پہلی دفعہ پیدا کرنے پر تمہاری عقل کو تعجب نہیں ہوا تو دوبارہ پیدا کرنے پر کیوں ہوتا ہے؟ ازواجن، زوجن کی جمع ہے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا،
اور ہم نے تمہاری نیند کو باعث آرام بنایا اور ہم نے رات کو لباس بنایا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا اور ہم نے دن کو روزی کمانے کے لیے بنایا۔ آیت نمبر 9 تا 11 وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، سباتن اور سبتن باب نصرہ اور ضاربہ سے مصدر ہیں، راحت، سکون، قطع کرنا۔ اپنی نیند کو دیکھ لو جو موت کی طرح تمہاری تمام حرکات قطع کر کے تمہیں مکمل سکون کی وادی میں لے جاتی ہے۔ ہر روز مرنے اور جی اٹھنے کا یہ منظر دیکھ کر بھی تمہیں دوبارہ زندہ ہونے میں شک ہے؟ علاوہ ازیں تمہارے جسم کی ٹوٹ پھوٹ اور تھکن دور کرنے کے لیے نیند کو راحت و سکون کا ذریعہ بنا دیا۔ روشنی راحت میں خلل انداز ہو سکتی تھی، اس لیے ہم نے رات کو تاریک بنا دیا جو لباس کی طرح ہر چیز کو چھپا لیتی ہے۔ پھر ہماری مہربانی دیکھو کہ مسلسل رات نہیں رکھی بلکہ روزی کی تلاش کے لیے دن بنا دیا۔ اگر رات ہی رہتی تو تم روزی کس طرح تلاش کرتے؟ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے۔ آیت نمبر 12 وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، آدمی کے نیچے اور گرد و پیش کے عجائب کے بعد اوپر کے عجائب کی طرف توجہ دلائی۔ فرمایا ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے جن میں نہ شگاف ہے، نہ کوئی کمزوری، نہ گرتے ہیں، نہ وہاں کسی شیطان کا دخل ہے۔ شدادن شدیدتن کی جمع ہے، محکم و مضبوط۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا اور ہم نے ایک بہت روشن گرم چراغ بنایا۔ آیت نمبر 13 وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، وَهَّاجًا وہجن سے مبالغہ ہے جس میں حرارت اور روشنی دونوں جمع ہوتی ہیں۔ بہت روشن اور گرم چراغ، مراد سورج ہے، ایسا دہکتا ہوا چراغ کہ کروڑوں میل دور ہونے کے باوجود اگر کوئی شخص اسے تھوڑی دیر مسلسل دیکھنے کی حماقت کر بیٹھے تو نظر ہی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے بدلیوں سے کثرت سے برسنے والا پانی اتارا۔ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ ہم اس کے ساتھ غلہ اور پودے اگائیں۔ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، اور گھنے باغات۔ آیت نمبر 14 تا 16 وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، المعصرات وہ بادل جو پانی سے بھرے ہوئے ہیں، ثجن شدت اور کثرت سے بہنا یا بہانا، یہ لازم و متعدی دونوں معنوں میں آتا ہے۔ ثجاجن کثرت سے برسنے والا، الفافن ابو عبیدہ نے فرمایا یہ لفیفن کی جمع ہے، جیسا کہ شریفن کی جمع اشرافن ہے۔ المراغی اس کا معنی ہے گھنے، ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے جن میں کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا، یقیناً فیصلے کا دن ایک مقرر وقت ہے۔ آیت نمبر 17 ان یوم الفصل کان میقاتا، یعنی ہم نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنانے سے لے کر آخر آیات تک مذکورہ جو کچھ بنایا ہے، اگر دنیا کی پیدائش سے لے کر اس کے ختم ہونے تک اس میں جو نیکیاں بدی کی گئی ہے اس کی جزا و سزا کسی وقت بھی نہ ہو، نہ ظالم سے باز پرس ہو اور نہ مظلوم کی داد رسی ہو، تو یہ سب کچھ تو بے نتیجہ رہا۔ اس لیے یقین رکھو کہ دنیا میں کیے گئے تمام اعمال کے فیصلے کے لیے ایک دن مقرر ہے۔ اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے، وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 22۔
اور اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا، اور تاکہ ہر جان کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ يوم ينفخ في الصور يوم ينفخ في الصور يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، جس دن سور میں پھونکا جائے گا تو تم فوج در فوج چلے آؤ گے۔ آیت نمبر 18، یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، یہاں سور میں دوسری دفعہ پھونکے جانے کا ذکر ہے، جس سے تمام لوگ قبروں سے نکل کر گروہ در گروہ میدان محشر میں آ جائیں گے۔ وفتحت السماء فكانت أبوابا، اور آسمان کھولا جائے گا تو وہ دروازے دروازے ہو جائے گا۔ آیت نمبر 19، وفتحت السماء فكانت ابوابا، آسمان میں اب بھی دروازے موجود ہیں، جیسا کہ سورہ اعراف آیت نمبر 40 میں ہے، اور حدیث معراج میں بھی اس کا ذکر ہے، مگر اس وقت آسمان اس طرح پھٹے گا جیسے وہ سارے کا سارا دروازوں کی شکل اختیار کر گیا ہے، اور یہ پھٹنا فرشتوں کے اتارے جانے کے لیے ہوگا، جیسا کہ فرمایا وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، سورۃ الفرقان آیت نمبر 25، جس دن آسمان بادل کے ساتھ پھٹ جائے گا اور فرشتے لگاتار اتارے جائیں گے۔ وسيرت الجبال فكانت سرابا، اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ سراب بن جائیں گے۔ آیت نمبر 20، وسيرت الجبال فكانت سرابا، سراباً جو دوپہر کے وقت دور سے دیکھنے والے کو پانی کی طرح نظر آتا ہے مگر حقیقت میں کچھ نہیں ہوتا، اسی طرح پہاڑ ریت بن جائیں گے جو دور سے پانی کی طرح نظر آتی ہے مگر حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ قرآن میں قیامت کے دن پہاڑوں پر گزرنے والے مختلف احوال بیان ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے سور کی آواز کے ساتھ زمین اور پہاڑ ایک چوٹ سے توڑ دیے جائیں گے۔ فرمایا وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، سورۃ الحاقہ آیت نمبر 14، اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھایا جائے گا اور دونوں ایک ہی بار ٹکرا دیے جائیں گے، پھر بھربھری ریت ہو جائیں گے جو خود بخود گرتی جا رہی ہو۔ فرمایا وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا، سورۃ المزمل آیت نمبر 14، اور پہاڑ گرائی ہوئی ریت کے ٹیلے ہو جائیں گے، پھر دھنکی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے۔ فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، سورۃ القارعہ آیت نمبر 5، اور پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے، پھر بکھرا ہوا غبار بن جائیں گے۔ فرمایا فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، سورۃ الواقعہ آیت نمبر 6، پس وہ پھیلا ہوا غبار بن جائیں گے، پھر بادلوں کی طرح چلیں گے، جیسا کہ فرمایا وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، سورۃ النمل آیت نمبر 88۔ حالانکہ وہ بادلوں کے چلنے کی طرح چل رہے ہوں گے، پھر سراب بن جائیں گے، جیسے یہاں فرمایا ہے، پھر ان میں سے کچھ بھی نہیں رہے گا، فقط چٹیل زمین رہ جائے گی جس میں کوئی بلندی یا پستی نہیں ہوگی، جیسا کہ فرمایا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 106 اور 107۔ پھر وہ اسے ایک چٹیل میدان بنا کے چھوڑے گا جس میں تو نہ کوئی کجی دیکھے گا اور نہ کوئی ابھری ہوئی جگہ۔ إن جهنم كانت مرصادا، یقیناً جہنم ہمیشہ سے ایک گھات کی جگہ ہے، طاغين مآبا لابثين فيها أحقابا، سرکشوں کے لیے ٹھکانہ ہے، وہ مدتوں اسی میں رہنے والے ہیں۔ آیت نمبر 21 اور 22، ان جہنم کانت مرصادا، یہاں سے جہنم اور اہل جہنم کا کچھ حال بیان ہوتا ہے۔ مرصادن، گھات، اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں کسی دشمن یا شکار پر قابو پانے کے لیے تاک لگائی جاتی ہے تاکہ وہ بے خبری میں آ کر پھنس جائے۔
یعنی سرکش لوگ اللہ سے بے خوف ہو کر دنیا میں فساد مچا رہے ہیں، مگر انہیں یاد نہیں کہ جہنم ان کے لیے ایک ایسی چھپی ہوئی گھات ہے جس میں وہ اچانک پھنسیں گے اور پھر وہی ان کے لیے ہمیشہ کا ٹھکانہ ہوگی۔ آیت نمبر 23، لابثین فیہا احقابا۔ احقاباً حقب، حا کے ضمہ اور قاف کے سکون کے ساتھ اس کی جمع ہے۔ 80 سال یا اس سے زیادہ مدت، زمانہ سال قاموس، یعنی مدتوں کئی زمانے سالہ سال اس میں پڑے رہیں گے۔ ایک مدت ختم ہونے پر دوسری مدت شروع ہو جائے گی، ایسی مدتیں جن کی کوئی انتہا نہیں ہوگی۔ یہ مطلب نہیں کہ کچھ مدتوں کے بعد عذاب کم یا ختم ہو جائے گا، کیونکہ اسی سلسلہ کلام میں آگے چل کر فرمایا فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، سورہ نبا آیت نمبر 30۔ پس چکھو کہ ہم تمہیں عذاب کے سوا ہرگز کسی چیز میں زیادہ نہیں کریں گے۔ لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، نہ اس میں کوئی ٹھنڈ چکھیں گے اور نہ کوئی پینے کی چیز۔ إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا، مگر گرم پانی اور بہتی پیپ پورا بدلہ دینے کے لیے۔ آیت نمبر 24 تا 26، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا۔ حمیماً اور غساقاً کی تشریح کے لیے دیکھیے سورہ صاد آیت نمبر 57 کی تفسیر۔ بردن سے مراد خوشگوار ٹھنڈک ہے۔ جہنم میں ایک طبقہ زمہریر بھی ہے جہاں بے انتہا سردی ہے، اسے مزے کی ٹھنڈک نہیں کہہ سکتے۔ وحیدی۔ إنهم كانوا لا يرجون حسابا، بلا شبہ وہ کسی حساب کی امید نہیں رکھتے تھے۔ وكذبوا بآياتنا كذابا، اور انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، بری طرح جھٹلانا۔ آیت نمبر 27 اور 28، انہم کانوا لا یرجون حسابا۔ ان کے جہنم میں جانے کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ انہیں اعمال کے حساب کی امید نہ تھی، ورنہ وہ اپنے اعمال کو درست کر لیتے، اور دوسری یہ کہ انہوں نے ہماری آیات کو بری طرح جھٹلایا۔ کذاباً مصدر ہے کذبوا کا، اس کے ساتھ کذبوا کی تاکید فرمائی ہے۔ ترجمے میں اس تاکید کو بری طرح کے لفظ سے ادا کیا گیا ہے۔ وكل شيء أحصيناه كتابا، اور ہر چیز ہم نے اسے لکھ کر محفوظ کر رکھا ہے۔ فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، بس چکھو کہ ہم تمہیں عذاب کے سوا ہرگز کسی چیز میں زیادہ نہیں کریں گے۔ آیت نمبر 30، فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، یعنی جس طرح تم کفر و تکذیب میں برابر بڑھتے چلے گئے، اسی طرح ہم بھی تمہارا عذاب برابر بڑھاتے رہیں گے اور کسی لمحہ اس میں تخفیف نہیں کریں گے۔ دیکھیے سورہ نساء آیت نمبر 56 اور سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 97۔ إن للمتقين مفازا، یقیناً پرہیزگاروں کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے۔ آیت نمبر 31، ان للمتقین مفازا۔ جہنم اور جہنمیوں کے بعد جنت اور جنتیوں کا ذکر ہے۔ یہاں متقین کا ذکر ان لوگوں کے مقابلے میں آیا ہے جنہیں کسی حساب کی توقع نہ تھی اور جنہوں نے اللہ کی آیات کو بالکل جھٹلا دیا تھا، یعنی اعمال کے حساب سے ڈرنے والوں اور کفر و تکذیب سے ڈرنے والوں کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے۔ مفازن مصدر ہو تو معنی ہے کامیابی، اور ظرف ہو تو معنی ہے کامیابی کا مقام۔ مفازن میں تنوین ایک بڑی کا مفہوم ادا کر رہی ہے۔ حدائق وأعنابا، باغات اور انگور۔ وكواعب أترابا وكأسا دهاقا، اور ابری
چھاتیوں والی ہم عمر لڑکیاں اور چھلکتے ہوئے پیالے۔ آیت نمبر 32 تا 34، حدائق و اعنابا۔ حدائق حدیقۃ کی جمع ہے، وہ باغ جس کے گرد چار دیواری ہو۔ اعنابا عنب کی جمع ہے۔ انگور کو پھلوں میں ایک خصوصیت حاصل ہے، اس لیے اس کا ذکر خاص طور پر فرمایا۔ اعناباً جمع لانے کا مطلب ہے کہ انگور کی بہت سی اقسام ہوں گی۔ کواعبہ کاعب کی جمع ہے، وہ نوجوان لڑکی جس کا سینہ ایسے ابھرا ہوا ہو جیسے کعب یعنی ٹخنا۔ اطراباً تربن، تا کے کسرہ کے ساتھ ہے، یہ تربن کی جمع ہے۔ مٹی میں ساتھ کھیلنے والے ہم عمر آپس میں ہم عمر ہوں گے یا اپنے خامتوں کی ہم عمر ہوں گی۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا۔ وہ اس میں نہ کوئی بےہودہ بات سنیں گے اور نہ ایک دوسرے کو جھٹلانا۔ آیت نمبر 35، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا۔ جنت کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت یہ ہے کہ آدمی کے کان وہاں نہ کوئی بےہودہ بات سنیں گے اور نہ یہ سنیں گے کہ کوئی کسی کو جھوٹا کہہ رہا ہے۔ کوئی کسی سے جھگڑے گا ہی نہیں کہ اس کی بات کو جھٹلائے۔ گالی گلوچ اور دنگا فساد کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس نعمت کی قدر وہی جانتا ہے جسے ان کاموں سے نفرت ہو، پھر اس کا واسطہ بےہودہ بکنے والوں اور ایک دوسرے کو جھٹلانے والے بدتمیزوں سے رہتا ہو۔ جزاء من ربك عطاء حسابا۔ تیرے رب کی طرف سے بدلے میں ایسا عطیہ ہے جو کافی ہوگا۔ رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا۔ اس رب کی طرف سے جو آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی ہر چیز کا رب ہے، بے حد رحم والا، وہ اس سے کوئی بات کرنے کی قدرت نہیں رکھیں گے۔ آیت نمبر 36 اور 37، جزاء من ربک عطاء حسابا۔ یہ سب کچھ ان کے رب کی طرف سے ان کے اعمال کا بدلہ ہے۔ بدلہ دینے والا رب تعالیٰ ہو تو بدلہ کتنا عظیم ہوگا۔ پھر برابر بدلہ ہی نہیں، 10 گنا سے لے کر 700 گنا بلکہ اس سے بھی بڑھا کر لامحدود گنا عطیہ ملے گا۔ البتہ گناہ کا بدلہ اتنا ہی ہوگا جتنا گناہ ہے۔ نمبر 2، عطاء حسابا، اس کے 2 معنی ہیں۔ پہلا یہ کہ وہ عطیہ حساب سے ہوگا، یعنی ان کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ایسا نہ ہوگا جو حساب میں نہ آئے۔ دوسرا معنی ہے کافی عطیہ، جیسے حسبی اللہ کا معنی ہے مجھے اللہ کافی ہے، یعنی اتنا بدلہ ہوگا جس سے زیادہ کی خواہش نہیں ہوگی۔ نمبر 3، لا یملکون منہ خطابا، یعنی انتہائی لطف و رحمت کے باوجود قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا جلال اس قدر ہوگا کہ کوئی اس کے سامنے لب کشائی نہیں کر سکے گا۔ اشرف الحواشی۔ يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا۔ جس دن روح اور فرشتے صف بنا کر کھڑے ہوں گے، وہ کلام نہیں کریں گے مگر وہی جسے رحمان اجازت دے گا اور وہ درست بات کہے گا۔ آیت نمبر 38، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا۔ الروح سے مراد جبریل علیہ السلام ہے، جیسا کہ فرمایا نزل بہ الروح الامین، سورۃ الشعراء آیت نمبر 193۔ اس قرآن کو امانت دار روح لے کر اترا ہے۔ ان کا الگ ذکر ان کی شان کی عظمت کے اظہار کے لیے کیا گیا ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں ہے من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین،
سورۃ البقرہ آیت نمبر 98۔ جو کوئی اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل اور میکال کا دشمن ہو تو بے شک اللہ سب کافروں کا دشمن ہے۔ دوسرا معنی جو لفظ سے ظاہر ہے بنو آدم کی ارواح ہے۔ نمبر 2، صحیح احادیث کے مطابق یہ اس وقت کا ذکر ہے جب اللہ تعالیٰ نیک و بد کے فیصلے کے لیے آسمان سے زمین پر میدان محشر میں نزول فرمائے گا، اور لوگ سورج کی گرمی اور پسینے سے گھبرا جائیں گے، اور وہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب انبیاء کے پاس جائیں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں کہ حساب کتاب شروع ہو، لیکن کسی نبی کی جرت اور طاقت اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کی نہ ہوگی۔ آخر کار خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کرنے کا حکم ہوگا، اور آپ کی شفاعت سے سب لوگوں کا حساب شروع ہوگا۔ احسن التفاسیر دیکھیے صحیح بخاری حدیث نمبر 7440 اور 7510۔ نمبر 3، لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے بات یعنی سفارش کرنے کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ پہلی یہ کہ رحمان اسے بات یعنی سفارش کرنے کی اجازت دے، جیسا کہ فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 255۔ کون ہے جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ دوسری یہ کہ وہ درست بات کرے، سفارش کرنے میں غلطی نہ کرے، مثلا غیر مستحق کی سفارش نہ کر بیٹھے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد آزر کے لیے سفارش نہیں کر سکیں گے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ جس کے حق میں اللہ تعالیٰ سے بات کی جائے اس کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ پہلی یہ کہ رحمان اس کے حق میں سفارش کرنے کی اجازت دے، جیسا کہ فرمایا لا یشفعون الا لمن ارتضی، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 28۔ وہ فرشتے صرف اسی کے لیے سفارش کرتے ہیں جسے رحمان پسند کرے۔ دوسری یہ کہ قال صوابا، یعنی دنیا میں اس نے درست بات کہی ہو، یعنی کلمہ توحید کہا ہو، مسلمان ہو۔ کافر و مشرک نے دنیا میں درست بات نہیں کہی ہوتی، اس لیے اس کے حق میں سفارش کی اجازت نہیں ملے گی۔ جامع البیان۔ ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا۔ یہی دن ہے جو حق ہے، پس جو چاہے اپنے رب کی طرف لوٹنے کی جگہ بنا لے۔ آیت نمبر 39، ذالک الیوم الحق، یہ وہ دن ہے جو حق ہے یعنی آ کر رہے گا۔ تو جب اس دن کا آنا یقینی ہے تو آدمی کو چاہیے کہ اپنے مولا کو منہ دکھانے کے قابل بننے اور اس کے پاس ٹھکانہ بنانے کے لیے ابھی تیاری کر لے، مرنے کے بعد اس کا موقع نہیں ملے گا۔ بلا شبہ ہم نے تمہیں ایک ایسے عذاب سے ڈرا دیا ہے جو قریب ہے، جس دن آدمی دیکھ لے گا جو اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور کافر کہے گا اے کاش کہ میں مٹی ہوتا۔ آیت نمبر 40، انا انذرناکم عذابا قریبا، آخرت کے عذاب کو قریب فرمایا کیونکہ عمر خواہ کتنی بھی ہو ختم ہونے والی ہے، اور ہر آنے والا وقت قریب ہی ہوتا ہے۔ قیامت کو جب اٹھیں گے تو انہیں دنیا میں قیامت کا وقت ایسے معلوم ہوگا جیسے دن کا ایک پہر گزرا ہو۔ دیکھیے سورہ نازعات آیت نمبر 46۔ بلکہ قیامت کے دن مجرم قسم اٹھا کر کہیں گے کہ ہم دنیا میں ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے۔ دیکھیے سورہ روم آیت نمبر 55۔ نمبر 2، یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ میں مٹی ہوتا، یعنی پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، نہ حساب ہوتا نہ کتاب۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ کاش میں مر کر مٹی ہو جاتا تو نہ حساب ہوتا نہ عذاب۔ بعض مفسرین نے ایک عجیب معنی کیا ہے
کہ الکافر سے مراد یہاں ابلیس ہے۔ جب آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو ان کے اعمال کا ثواب ملے گا تو ابلیس کہے گا کاش میں مٹی ہوتا، آگ سے بنا ہوا نہ ہوتا، کیونکہ اس نے آگ سے بنا ہوا ہونے کی وجہ سے آدم کو سجدہ کرنے کا حکم ٹھکرا دیا تھا۔ زاد المسیر لابن جوزی۔ پہلے معنوں کے ساتھ یہ بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔